ارے میں یار، اور یہی وہ بیس تھی جس کی بیس پر مشرکین مکہ برباد ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ خود بھی بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے، پہلے اس پہ تو غور کرو. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، فرمایا جن معبودوں کو تم پوجتے ہو نا بزرگوں کی مورتیاں بنا کے، اللہ ان مورتیوں کو تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. ان مورتیوں کو بھی اللہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے بھائی ہر چیز میں انسان کو کھوپڑی استعمال کرنی چاہیے، مجذوب بن کے، پاگل بن کے، دیوانہ بن کے، جدھر قوم جا رہی بس ادھر ہی چلنا. کسی نے جذباتی تقریر کر دی پاگلوں کی طرح اس پہ. ابھی دیکھو ایک سیاسی لیڈر کا انتقال ہوا تھا چند سال پہلے، تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ان کی جماعت میں تھے نا، اطلاعات آئی کہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے غم میں. کچھ جناب رو رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں. ابے بھائی کس بات کی عقیدت؟ اتنے کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ کیا دیا محترم نے آپ کو؟ میں نام نہیں لیتا آج کل، تھوڑا احتیاط کرتا ہوں میں. بس خامخواہ کی وہ ایک تقریر بہت اچھی لگ گئی تھی تو اتنی عقیدت ہو گئی، اتنی عقیدت. یہ سیاسی لوگ اپنی لیڈروں سے کتنی عقیدت کرتے ہیں کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسرے کی ہر پازیٹو چیز بھی نیگیٹو، اپنے والے کی ہر نیگیٹو چیز بھی پازیٹو. یہ سیاسی لوگوں میں بھی اندھی عقیدت بہت ہوتی ہے. وہ اس کا اپنے جو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں نا، اس نے جو بھی الٹا کام کیا ہوگا قوم کے وسیع تر مفاد میں بعض دفعہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ جواب ہے. یہ سب جگہ چل رہا ہے، کچھ کوئی ایک نہیں ہے. یہ اندھی عقیدت قیامت کے دن مروائے گی، یاد رکھو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں کے، تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کسی سے عقیدت اگر دل میں رکھی، کیوں رکھی؟ نفرت رکھی تو کیوں رکھی؟ دلیل کیا تھی نفرت کی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جو کچھ ہم بول رہے ہیں نا اپنے سیاسی لیڈروں کے دفاع میں، دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں، قیامت میں یہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ پوچھے گا تو نے اپنے والے کی اس غلط چیز کی جو تو نے غلط تعویل کی اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی، اس کی تمہارے پاس کوئی واقعی مضبوط دلیل تھی؟ اور دوسرے والے کی صحیح چیز کو بھی تم نے جو غلط قرار دینے کی کوشش کی، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہے یہ آپ کو قیامت کے دن الٹا لٹکنے سے نہیں بچا سکتے. تو اتنی عقیدت میں، اپنے سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے نہ ہو جاؤ. اور ویسے بھی ان کی عقیدت سے فائدہ آپ کو تھوڑی ان کو ہوتا ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تو وہیں کے وہیں ہیں، رکشا چلا رہے ہو تو کوئی بھی آ جائے آپ نے رکشا ہی چلانا ہے. یار یہ بہت مشکل بات ہو گئی. آپ سمجھتے ہو کہ آپ جس جماعت کو فالو کر رہے ہو وہ جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کیا رکشے سے ٹیکسی میں آ جاؤ گے یا آپ لینڈ کروزر پہ آ جاؤ گے؟ آپ رکشے پہ ہی رہو گے. پھر خامخواہ میں اپنے والوں کی تعریفیں کر کر کے غلو کرنا، مبالغہ کرنا. پتہ ہے ہماری شریعت نے مرنے کے بعد بھی کسی کی تعریف میں مبالغے کو برداشت نہیں کیا. حالانکہ مرنے والے کا اب کیا دنیا میں بیچارے کا لینا دینا. پھر بھی کہا اس کی بھی تعریف کرو تو اعتدال سے، جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بیان مت کرو. ہمارے یہاں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے، حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اس دفعہ تو بھائی، بہت زیادہ، بہت ہی بڑے. صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں کہ میت سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ واقعی تو ایسا تھا؟ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ناجائز تعریف نہ کرنا، تو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ آپ کو بھی قبر میں اس کا عذاب دیا جائے کہ تمہارے بعد والے لوگ تمہاری تعریف میں مبالغہ کیوں کریں. اس بات کا خطرہ موجود ہے. حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، مترشح ہوتا ہے یہ. تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی بولتے کیوں نہیں برائی میں. تعریف میں مبالغے سے تو قرآن نے صاف منع کیا. فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ مت کیا کرو. تزکیہ کا مطلب پاک دامن قرار مت دیا کرو. یہاں اپنے سے مراد ہے اپنے جیسے لوگ، یعنی مسلمان.
جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، تو تمام علماء کہتے ہیں اس سے صرف اپنی جان مراد نہیں ہے، یہ سب ایک نفس کی مانند ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، تو کسی کو بھی قتل مت کرو. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا، تزکو کا اصل معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا. آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک مت کرو. تو پاک تو کرنا کا حکم ہے نا، تزکیہ تو اسلام کا حکم ہے. تو تزکیہ باب تفعیل، جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، نہیں سن رہے تو سن لیں، بہت فائدہ ہوگا. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں، پلے لسٹ میں جائیں گے نا تو مل جائیں گے آپ کو. تو 1/69 یا 70 لیکچر میرا خیال ہے اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو وہ پہلے لیکچر سے سننا شروع کریں، اس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ خاندانی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ قرآنی گرامر بھی ہے اس میں، قرآنی گرامر، اور پھر تفسیر بھی ہے. تو بہت تھوڑی محنت ہوگی، آپ کو 40 منٹ بیٹھنا پڑے گا قرآن لے کے سامنے. تو وہ ترتیب سے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا، آپ کو بہت انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جب نماز میں آپ قرآن پڑھیں گے، امام سے سنیں گے، یا تراویح میں قرآن سنیں گے، آپ کو عربی میں قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو وہ ایسا اس طرح کے لیکچر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو یہ جو اس میں یہ گرامر کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں. یہ جو تزکیہ ہے نا باب تفعیل، یہ بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کی تکفیر مت کرو. تکفیر کا مطلب کفر کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو، کافر مت قرار دو، کہتے ہیں نا تکفیر. تو اسی طرح تزکیہ باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو پاک ہونے کی طرف منسوب مت کرو. کیا مطلب؟ کسی کو یقینی طور پر 100% نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. یہ اللہ کو پتا ہے، یقینی طور پر تمہیں پتا نہیں ہے. اتنی واضح قرآن کی آیت ہے بھائی، اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں فلاں سے بڑے تو دنیا میں بس وہ تو سیدھا جنت میں، وہ مرے کیوں؟ اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک. آدمی کہتا ہے پھر ان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا دنیا سے. بس بولو بھائی، ہم اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے، ہماری رائے کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اور یہ ان کے اوصاف تھے، یہ ان کی خاصیتیں تھیں جو واقعی تھیں، ان کو ہائی لائٹ کر دے انسان. یہ ٹھیک ہے، یہ تو صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی ثابت، اسلاف سے بھی ثابت، اور قرآن نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن یقینی طور پر کسی کی تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا، یہ پھر اللہ پہ گویا ایک طرح سے اللہ اس کو اپنے اوپر الزام سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تجھے مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. یہ گویا یہ انداز ہو گیا. جب اللہ کہہ رہے ہیں ہوا عالم، اللہ کو پتا ہے بھائی کون نیک ہے اور کون برا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو اتنا پتا ہے ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. وہ تو اس وقت سے جانتا ہے. تو اس کو تم سمجھا رہے ہو کہ اللہ وہ بہت نیک تھا، اس کو وہ لازمی جنت میں جانا چاہیے. تو اللہ کے فرمان وہ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تمہاری ماں اور تمہارے باپ نہیں تمہیں جانتے تھے. اس وقت سے تمہاری خصوصیات اور سب کچھ ہم جانتے تھے تمہارے بارے میں. تو اس لیے جس نے جنت میں لے کے جانا ہے، جس نے جہنم میں لے کے جانا ہے، اس کو پتا ہے. تو ہم اعتدال کے ساتھ، حضرت جی بہت اچھے ہیں، بس کافی ہو گیا. حضرت جی کیا ہے؟ بہت ہے، بس کافی، اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھاؤ. حضرت جی کی یہ علمی خدمات ہے، ماشاءاللہ اس میدان میں حضرت نے بڑا کام کیا. جو کیا ہے، جو حقیقت میں ہے، ان کاموں کو بیان کر دیا. عربوں کی ایک عادت ہے، جب بھی وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا، کہ ہم اللہ کے خلاف کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، یعنی اللہ پہ الزام لگا کے یا ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے جو فلاں بزرگ کی تعریف کی ہے اپنی معلومات کے مطابق، حقیقت کون جانتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ جانتا ہے. تو غلو، اعتدال ہماری قوم میں خاص طور پر، یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تعریف میں مبالغہ بھی اور مخالفت میں بھی اعتدال. بولتے کیوں نہیں کسی کی مخالف. مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کیا ہے آپ دیکھو یار، کیا حشر کیا. خود کرونا میں مبتلا ہو گئے. جب انہوں نے پچھلے سال یہ ریکارڈ کروایا کہ کرونا بیماری ہے، دعا کروائی، کتنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ گورنمنٹ، معاذ اللہ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں، حکومت کے کہنے پر کرونا کر رہے ہیں. آج ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی، کتنا اس بیماری میں خود مبتلا ہوئے. تو ان تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے نا.
کہ حضرت واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے, ہم تو مذاق سمجھ رہے تھے, یہ تو آپ خود ہو گئے, میں خود مبتلا ہوا ہوں اس میں, کتنے لوگ. لیکن کس قدر اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا, مجھے تو رونا آتا تھا. ایک دفعہ میں باقاعدہ رویا ہوں آنسوؤں سے کہ یار ایک کی اتنی خدمات ہیں ایک عالم کی, پوری جوانی قال اللہ قال رسول بیان کرنے میں لگ گئی, ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی. آپ کرونا کی بیس پہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جو ہے نا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملا, یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا خدا سے کا خوف نہیں ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے؟ اگر کوئی کسی وزیر اعظم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پہ جا رہا ہے, اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو نا, سمجھانے کے لیے جا رہا ہوگا, قریب کرنے کے لیے جا رہا ہوگا. اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ. لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی, بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے. بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس 10 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے, تو ہمارے پاس 100 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لیے. تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں. جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا, ان پر کوئی الزام نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے, ان کی عزت بڑھے گی, اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے, وہ نہیں گئے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برتتے تھے, بالکل برتتے تھے, لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے, کبھی بھی نہیں کی. حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس, یہ بھی ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے, امام ابو یوسف جاتے تھے, انہوں نے کام لیے حکومت سے. تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا, نہیں جانا, بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے. انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا, ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے استغنا برتا, ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں, ان کی نیت اچھی تھی, لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی. بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا. بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا, مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں, بادشاہوں کو قریب کیا, شہزادوں کو قریب کیا, شہزادے کو یہاں تک بولا. اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی, کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں, شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے, ان سے حکومت نہیں چھین سکتے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, حکمران یہی ہیں. اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیہ نہیں لیں گے, ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو, اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا. سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا, اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومڑ نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا. اور تھا بڑا مضبوط, 50 سال حکومت کی ہے, 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے, وہ بھی ٹھیک ہے, حق پرست علماء تھے, لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے, وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے ہیں جنید جمشید کو, 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے, 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے, منافق کون ہے 2 نمبر کون ہے, ہم دائی ہیں, ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اتنا مولانا نے اس کو محبت دی, راتیں اس کے ساتھ گزاری. جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف, ٹھیک ہے نا, دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے, اس کو تو چھوڑ دو, داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا, وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی, ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں,
وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی, بلانے والے لوگ ہیں, بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں, تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا, بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے, کیونکہ وہ رائے گیا ہے, وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات, وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں, وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے, آپ نے تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا, وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے, جیل میں ڈالے, کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں, وہ تھانے دار نہیں ہے. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو, 100 انسانوں کا قاتل ہو, آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا ہی آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, اور وہ گیا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے, مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ, میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا, لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہب, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, عبادت گزار, کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے, علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں, شادیاں بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور ادھر بھی جا رہے ہیں, کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر, جو صحیح صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا, عامی لوگ, وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی, بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے. پولیس آ کے حضرت کو اٹھاتی ہے, ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ. تو جو بدعتی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں, مراقبے سینٹر, نیلی روشنی پیلی روشنی, ان چکروں میں گھمایا ہوا ہے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا راہب کے پاس, اور راہب سے کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا 99 کی بھی کبھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 ہوتے تو کوئی بات ہے, 99 کو یہ بھائی نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں. اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو, 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں, میں بھی دین کی طرف آؤں. اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا نا. جنید جمشید نے 2 دفعہ داڑھی کاٹے, 20 دفعہ کاٹے, وہ تو اس کا کام ہے نا. پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں بند کر سکتا, نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے راستہ, تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ. تو لوگوں نے, حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی رجل عالمین, لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے, عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا. تو حدیث میں آتا ہے فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں, پولیس کے حوالے نہیں کرتے, ان کا اس حدیث میں جواب ہے. ان عالم کو چاہیے تھا فوراً تھانے فون کرتا, 100 بندوں کا قاتل موسٹ وانٹڈ جن کی اتنی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں میرے پاس ہے, آ جاؤ. کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے تھا نا. نا 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 نا, ان کو یہ الاؤ نہیں تھا. ایک آدمی خود چل کے آیا ہے, توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ, ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے. بھائی یہ آپشن ہے. باقی پولیس جانو, تم جانو, جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لواحقین جانے, وہ تمہارا ہیڈک ہے. ہاں وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی چاچا ماموں مل جائے تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارا ہیڈک ہے, پھر میں چھڑوانے نہیں آؤں گا. تو ان عالم نے کیا فرمایا, نام من یحول بینہ و بین التوبہ, کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی بھائی؟ کس نے کہہ دیا؟ کیسا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. یہ ہے داعی, یعنی وہ عالم مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں. صرف فتویٰ نہیں دے رہے کہ تو نے چونکہ 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے, یا تو یہ فتویٰ دیتے تو جائے گا ہی جہنم میں,
اور 1-2 کے بعد آ جاتا نا, اب 100 کے بعد آ رہا ہے. یہ بھی فتویٰ نہیں دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی, بس اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا, فتوے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کیا ہے, دین کی دعوت دی ہے, اس کو طریقہ بتایا ہے کہ بھائی تو ایسا کر, تو 100 انسانوں کو قتل تو کر چکا ہے, لیکن تو اگر توبہ کر لے گا نا تو توبہ تجھ سے دوبارہ ٹوٹے گی, پھر کوئی پیسے کی لالچ دے گا, بندہ مار دے گا. تو اس لیے ایسا کرو, انطلق الی ارض کذا وکذا, فلاں علاقے میں جاؤ, فإن بها اناسا یعبدون اللہ, وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, فاعبد اللہ معہم, تم بھی وہاں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہو, ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء, اس زمین کی طرف واپس لوٹ کے مت آنا, یہ برے لوگوں کی زمین ہے, یہاں رہ کر تم دوبارہ بگڑ جاؤ گے. کتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں نا اس کو. تو جنید جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا, بھائی 2 دفعہ داڑھی کٹائی ہو, 10 دفعہ کٹائی